بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 15۔ اس درس میں آپ علم الحدیث درایتاً یعنی اصول حدیث کی تاریخ ملاحظہ فرمائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی تاریخ ذکر کی ہے، تو سب سے پہلے ہم تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری لمبی عبارت ذکر کرتے ہیں تاکہ تمام ایک مرتبہ سامنے آ جائے، پھر اس کے ایک ایک جملے اور ایک ایک بات کی تشریح تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النسابوري لكنه لم يحذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعاقب، ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنسيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ مصطلحات حدیث پر قدیم و جدید ائمہ حدیث نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ اولین کتابوں میں سے ایک قاضی ابو محمد رامہرمزی کی کتاب المحدث الفاصل ہے، لیکن انہوں نے اصول حدیث کے تمام مسائل کا استیعاب نہیں کیا ہے، اور اولین لکھنے والوں میں سے حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے فنون حدیث کو مہذب اور مرتب نہیں کیا۔ ان کے بعد ابو نعیم اصفہانی آئے، انہوں نے حاکم کی کتاب پر مستخرج یعنی ذیل لکھا، لیکن انہوں نے بھی آنے والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا۔ پھر ان سب کے بعد ابو بکر خطیب بغدادی آئے، انہوں نے حدیث کے اصول و قوانین پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الکفایہ ہے، اور علم حدیث کے آداب پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الجامع لآداب الشیخ والسامع ہے۔ اصول حدیث کی بہت کم انواع ہوں گی جس پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب نہیں لکھی ہوگی۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابو بکر ابن نقطہ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو بھی انصاف کرے تو وہ جان لے گا کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی آیا ہے اس نے خطیب کی کتابوں پر اعتماد کیا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بعض حضرات آئے اور علم حدیث میں اپنا حصہ ڈالا، چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی کتاب میں اصول حدیث کو جمع کیا جس کا نام انہوں نے العلماء رکھا، اور ابو حفص میانجی نے ایک چھوٹا جز لکھا جس کا نام انہوں نے ما لا يسع المحدث جهله رکھا ہے۔ اس قسم کی کئی مشہور کتابیں لکھی جاتی رہی۔ بعض حضرات طویل کتابیں لکھتے جس کا مقصد تفصیل ہوتی، اور بعض حضرات مختصر کتابیں لکھتے جس کا مقصد آسان فہمی ہوتی۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ذرا اس عبارت سے متعلق تشریح کرتے ہیں۔ پہلے لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی کتاب نصرۃ النظر لکھنے کی وجہ لکھی ہے۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی تصنیف کرے
تو اس موضوع پر اس سے پہلے لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ کرے اور پھر اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بھی لکھے۔ آج کل یونیورسٹی کے جو مقالہ جات ہوتے ہیں اس میں خطے میں اس بات کو ذکر کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اصول حدیث پر پہلی تصنیف اور قاضی ابو محمد رام ہرمزی۔ جس طرح علم الحدیث روایتاً کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کا واضح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا، حالانکہ یہ درست نہیں۔ اس طرح علم الحدیث درایتاً یعنی اصول حدیث کے واضح اول کو قاضی ابو محمد رام ہرمزی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے غلط مطلب لیا ہے، کیونکہ علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس فن کے اصول حدیث پر اول زمانے میں کتاب لکھی ہے، لیکن وہ اس فن کے واضح نہیں تھے۔ ان سے پہلے کئی ائمہ حدیث نے اصول حدیث کی تدوین کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی عبارت سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ علوم حدیث کے واضح ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ، یعنی جن حضرات نے اول اس موضوع پر مستقل تصنیف کی ہے ان میں ایک علامہ رام ہرمزی ہے۔ یہاں من تبعیضیہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اول واضع، کیونکہ وضع اور تصنیف میں فرق ہے۔ چونکہ یہ مختصر کتاب ہے، مختصر نزہۃ النظر جو ہے یہ مختصر کتاب ہے، مختصر کتابوں سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض نسخوں میں تو فمن کا لفظ بھی حذف ہوا ہے، اس سے یہ غلط فہمی اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انہوں نے یہ بات ذرا زیادہ صاف انداز میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے المجمع المؤسس للمعجم المفہرس، جس کا ذکر میں نے مقدمے میں کیا تھا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 میں وہ لکھتے ہیں المحدث الفاصل کے بارے میں، وهو اول کتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك في زمانه، ثم توسعوا في ذلك، فأول من تسدى له الحاكم وأبو عبد الله وعمل عليه أبو نعيم مستخرجا، ثم جاء الخطيب فعمل الكتابين المشهورين الجامعين لأسباب ذلك، وهما الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع والكفاية في معرفة قوانين الرواية۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو المحدث الفاصل ہے یہ پہلی کتاب ہے جو علوم حدیث میں لکھی گئی ہے غالب گمان کے اعتبار سے، یعنی شاید اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہوں، لیکن بہرحال ہمارا غالب گمان یہی کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی علیحدہ کتابیں لکھی گئی تھی اور علوم حدیث کے کئی عنوانات پر، لیکن یہ کتاب زیادہ جامع تھی جو ان کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد علماء کرام نے اس میں توسیع کی، یعنی کئی اچھی کتابیں لکھی۔ سب سے پہلے جو اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں وہ حاکم ابو عبداللہ متوجہ ہوئے، پھر ابو نعیم نے ان کی کتاب پر مستخرج لکھی، پھر خطیب بغدادی آئے، انہوں نے اپنی 2 مشہور کتابیں لکھی جو جامع تھی، وہ جامع لاخلاق الراوی وآداب السامع اور الکفایہ فی معرفت قوانین الروایہ ہے۔ لہذا علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ واضح اول نہیں، کیونکہ جب سے حدیث ہے اس وقت سے اصول حدیث بھی وجود میں آتے رہے، بلکہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حدیث رسول کا قرآنی معیار، اس میں انہوں نے اصول حدیث کے وہ قوانین لکھے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے قوانین مذکور ہیں جو اصول حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی مطلقاً درست نہیں کہ سب سے پہلے علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، بلکہ ان سے پہلے کئی اہم کتابیں اصول حدیث پر لکھی جا چکی تھی۔ چنانچہ امام علی بن المدینی وہ شخصیت ہے جن کی اصول حدیث پر بہت زیادہ کتابیں، اور یہ علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے گزرے ہیں، کیونکہ علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 360 ہجری ہے اور علی بن المدینی کی ولادت 161 ہجری
اور وفات 234 ہجری ہے۔ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کے ایک ایک نوع پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ چنانچہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں صنف فی الحدیث 200 مصنف، انہوں نے حدیث میں 200 کتابیں لکھی ہیں۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الحدیث میں ان کی کتابوں کی فہرست بھی دی ہے۔ اس وجہ سے کئی علماء نے یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے امام علی بن المدینی کا ذکر چھوڑ دیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 150 ہجری ہے اور تاریخ وفات 204 ہجری ہے۔ یہ امام علی بن المدینی سے بھی متقدم ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب الرسالہ اصول فقہ کے موضوع پر ہے، تو ان کی اس کتاب کو بھی اصول حدیث کی کتاب میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ جو کتابیں اصول فقہ کے موضوع پر ہیں اس میں اصول حدیث بھی ہے، کیونکہ اصول فقہ میں 4 دلائل کے اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اصول قرآن، نمبر 2 اصول السنہ، نمبر 3 اصول اجماع، اور نمبر 4 اصول قیاس۔ تو اصول فقہ میں جو حصہ بحث سنت سے تعلق رکھتا ہے وہ فقہا کے اصول حدیث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب اصول حدیث پر چھپنے والی پہلی کتاب ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی الرسالہ کئی مرتبہ چھپی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی اس کتاب کے حوالہ جات نزہۃ النظر میں بھی آپ پڑھیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول حدیث پر یہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ سے پہلے جو علماء کی اصول حدیث پر خدمات ہے اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو نظر انداز کیا۔ تو بعض حضرات نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرف سے بھی جواب دیا ہے کہ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے پیش نظر صرف ان کتابوں کا ذکر کرنا مقصود ہے جس میں صرف اصول حدیث ہو، اور وہ تمام انواع کو جامع بھی ہو، جبکہ امام علی بن المدینی کی کتابیں علیحدہ علیحدہ انواع پر ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب اصول فقہ پر ہے جس میں اگرچہ اصول حدیث ہے۔ جن حضرات نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ پر اعتراض کیا ہے ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے رام ہرمزی کی تصنیف سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے پہلے اصول حدیث کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ متقدمین کا کسی کتاب میں ضمناً چند صفحے بحث کرنا بسا اوقات متاخرین کی علیحدہ تصانیف پر باری ہوتا ہے۔ محض الگ کر کے لکھنے کو نہ دیکھا جائے۔ علامہ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں کیا لکھا ہے ملاحظہ ہو۔ وقد صرح ابن حجر بأنه من أول التصنيف والعجب ممن يرى هذا الكلام الصريح ويقول الرام هرمزي أول من صنف فيغمط بذلك جهود الأئمة السابقين مثل مسلم والترمذي انظر التوسع في تصديرنا لشرح علل الترمذي۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے خود تصریح کی ہے کہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ کی کتاب پہلی تصنیف میں سے ایک ہے۔ تعجب ہے کہ بعض حضرات نے یہ صریح عبارت بھی دیکھ لی اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ رام ہرمزی نے سب سے پہلے تصنیف کی ہے، جس کی وجہ سے متقدمین ائمہ جیسے امام مسلم، امام ترمذی کے اصول حدیث پر جو خدمات ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس بحث کے بعد ہم ذرا علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ کے حالات ملاحظہ کرتے ہیں۔ حاشیے میں علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ کے حالات ہیں، اور یہ علامہ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسخے کی خصوصیت ہے کہ اس میں نزہۃ النظر میں ذکر ہونے والی شخصیات کے مختصر حالات بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کے حالات ملاحظہ ہو۔ قاضی حسن بن عبد الرحمن ابن رام ہرمز خوزستان کا علاقہ ہے۔ یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، رام اور ہرمز۔ ہرمز ایک بادشاہ گزرے ہے اور رام مقصود و مراد کو کہا جاتا ہے، تو مطلب ہوا ہرمز کا مقصود۔ یہ اپنے زمانے کے عجم کے محدث تھے، لغوی اور ادیب تھے۔ ان کے اس کتاب کا پورا نام المحدث الفاصل بین الراوی والواعی ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے ڈاکٹر عجاج الخطیب کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔
اس محقق کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اصول حدیث کے موضوع پر متقدمین کی کتابوں کی تحقیق اور نشر کی سعادت ان کو ملی ہے۔ ان کی تحقیق سے خطیب بغدادی کی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب الصحابی بھی چھپی ہے، اور امسال ان کا انتقال ہوا ہے ابھی 2021 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے المحدث الفاصل پر تبصرہ کیا ہے۔ اوپر ہم دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ کی کتاب المحدث الفاصل پر یہ تبصرہ کیا ہے، لیکنہ لم یستوعب، انہوں نے تمام مسائل کا احاطہ نہیں کیا۔ لیکن غور کیا جائے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کو یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قدیم کتابوں کے لیے تمام مسائل کا احاطہ مشکل ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اکثر علوم حدیث کو جمع کیا۔ اس کے بجائے علامہ نور الدین عطر صاحب نے یہ تبصرہ کیا ہے، لیکنہ غیر مدقق، نقول بل اخل بأصول مهمة كثيرة من علوم الحديث حتى نرى أن العلل الترمذي الصغير أجمع لها منه من هذه الناحية۔ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل کو جامع نہیں ہے۔ نور الدین عطر صاحب نے اس سے زیادہ سخت تبصرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے کہ یہ دقیق نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کئی اہم موضوعات کی کمی ہے اس کتاب میں، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام ترمذی کی علل صغیر بھی اس سے زیادہ جامع ہے، جو حجم میں اس سے بہت کم ہے۔ شیخ محمد عوامہ صاحب حفظہ اللہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، والکتاب نادر فی بابہ و تحقیق غرض مؤلفی رحمہ اللہ، کہ المحدث الفاصل بہرحال نادر کتاب ہے اپنے موضوع پر، اور مؤلف کے پیش نظر جو غرض ہے اس کے ثابت کرنے میں یہ نادر ہے۔ شیخ محمد عوامہ کی یہ بات تدریب الراوی کی تعلیقات میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 پہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اولین کتابوں میں سے ہیں، اور قدیم کتابوں میں تعریفات اور اصول میں باریکی نہیں ہوتی، بلکہ مقصودی بات ہوتی تھی۔ اس لیے اس کتاب کے بارے میں علماء کرام نے یہ تبصرے کیے ہیں۔ شیخ نور الدین عطر صاحب نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اس موضوع پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کتاب کی جو شروع میں مقدمہ ہے وہ اصول حدیث کے مباحث پر مشتمل ہے۔ دور حدیث میں اس کے پڑھانے پر بہت وقت لگاتے ہیں۔ اس کا آگے جا کر تفصیلی ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 279 ہجری ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب جامع ترمذی میں کا مقدمہ لکھا ہے جس کا نام العلل ہے۔ یہ ترمذی شریف کے آخر میں چھپا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اس میں بھی اصول حدیث کے کئی اہم مباحث موجود ہیں۔ ان کے علل 2 ہے، ایک صغیر اور ایک کبیر۔ صغیر تو وہ ہے جو ترمذی کے ساتھ چھپا ہے، جس کی شرح علامہ ابن رجب حنبلی متوفہ 795 ہجری نے کی ہے۔ یہ شرح علامہ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ 2 جلدوں میں 1978 میں چھپی تھی، اور پھر ڈاکٹر حمام سعید کی تحقیق کے ساتھ بھی چھپی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کو چاہیے تھا کہ ان دونوں کتاب کا بھی ذکر کرتے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں ایک مقدمہ لکھا ہے جو کتاب العلم کے نام سے ہے۔ اس میں بھی بہت سے اصول حدیث کا ذکر ہے۔ تو آج کے اس سبق میں اصول حدیث کی تاریخ مختصر آ گئی، اور ساتھ جو علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتاب پر تفصیلی بحث آ گئی۔